الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيب أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، آج کی گفتگو میں WhatsApp notification, 36 messages from 8 chats, image, back, button, window nav bar, double tap to activate, double tap and hold to long press. ان میں سے 3 چیزیں وہ ہیں جن کے متعلق جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. اور 3 چیزیں اور 3 اعمال وہ ہیں جن کو جب کوئی بندہ مومن مرد یا عورت کرتا ہے یا کرتی ہے تو اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرما دیتے ہیں. گویا یہ 6 خوبیاں ہیں. ان کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہر ایک کے میرے اندر یہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تو اس پر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو مزید نکھاریں. نہیں ہیں تو یہ صفات ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. ثلاث کفارات و ثلاث درجات. 3 چیزیں، 3 اعمال مومن کے، مسلمان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور 3 اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے درجے بلند کرتے ہیں. وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، وہ اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جن کے ذریعے سے گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، پہلے ان کو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. ان میں پہلا فرمایا اسباغ الوضوء فی الصبرات. مشقت میں اہتمام کے ساتھ وضو کرنا بندہ مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، اس کے ہر عضو کو جب وہ دھوتا ہے یا مسح کرتا ہے تو اس سے جتنے گناہ اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں وضو کی برکت سے سب جھڑ جاتے ہیں. اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کر لے
تو اس کے پورے جسم کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وضو کی برکت سے اللہ سب کو ختم کر دے. اسباغ الوضوء فی الصبرات، مشقت میں اہتمام کے ساتھ وضو کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے استنجا کامل کرے، طہارت کا خاص خیال کرے، غفلت نہ کرے. آج کے دور کا جو ہمارا ایک عالمیہ ہے کہ بس جلدی جلدی واش روم میں گئے اور جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کی اور پوری طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو واش ہی نہیں کیا، اسی طرح قطرات کپڑوں کے ساتھ لگ گئے اور کپڑے ناپاک، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نماز کہاں ہوگی. اسی لیے یہ حدیث میں ہے ترمذی شریف میں، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر قبرستان سے گزرے اور آپ کی سواری ڈر گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے اسے منکشف کیا، کھولا میرے سامنے، ان کو دیکھ کے سواری ڈری. اور یہ کوئی کفر شرک کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. فرمایا ایک جو تھا کان یمشی فی النمیمہ، ایک بندہ چغلیاں لگاتا تھا، لگی لگائی جو لوگوں کو عادت ہوتی، ادھر سے سن کر کچھ بڑھا کر اس کو بتائی اور اس سے سن کر کچھ بڑھا کر اس کو بتائی تاکہ ذرا کام گرم رہے اور جھگڑے فساد ہوتے رہیں. یہ لا يدخل الجنت قطاعۃ، حدیث میں آتا ہے چغل خور اولا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسے گناہ کی سزا بھگتنا ہوگی. تو ایک بندہ چغلیاں لگاتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اور دوسرا فرمایا کان لا یستطر عن البول، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو یہ اتنا بڑا. اور پھر فرمایا استنزحوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ خطرناک قسم کی غفلت ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس میں خوب طہارت میں، استنجے میں اہتمام ہو کہ اپنی طرف سے حد الوسع کوئی کمی نہ چھوڑے. اس کے بعد اسباغ الوضوء فی الصبرات کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے سردیوں میں اگر ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑ جائے تو یہ نہیں کہ بس یہ صرف فرض پورے کر کے کام ٹپا دیتا ہے، بلکہ پھر بھی پوری سنت طریقے کے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے. اور اگر کہیں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی میسر نہ ہوا اور نماز کا ٹائم ہوا اور گرم پانی سے وضو کرنا پڑ گیا تو تب بھی اس نے پورے اہتمام سے وضو کر لیا. اور علماء نے لکھا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر پانی فری میں نہ ملا، اس سے پیسوں سے خریدنا پڑا، تو تب بھی وسعت کے ساتھ پانی خرید کر پوری طرح اہتمام سے وضو کرتا ہے. تو یہ تمام طریقوں سے اہتمام کے ساتھ سنت طریقے سے وضو کر لینا، یہ بندہ مومن کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اور یہ اتنا بڑا ثواب ہے. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے اور میں ان کی چمک کو دیکھ کر پہچانوں گا کہ یہ میرا ہے. تو یہ اس امت کے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے ہمیں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے قیامت کے دن بھی ہمارا نور نمایاں ہوگا. اور باقاعدہ طور پر جن چیزوں کو فرض قرار دیا ان کو تو اللہ نے حکم دے کر بیان کیا. اور پھر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی. میں پوری ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہا، اس سے پہلے چند سال پہلے یہاں اس کی پوری ڈیٹیل میں نے عرض کی تھی. سنتیں اور مستحبات، مکروہات اور ہر عضو کو دھونے کی دعائیں، یہ ساری چیز تفصیل کے ساتھ اسی لیے عرض کی تھی کہ یہ بنیاد ہے نماز کی، اور نماز ساری عبادتوں کی سردار عبادت ہے.
اسی سے پھر ساری نیکیاں جنم لیتی ہیں، تو اس میں پوری طرح اہتمام ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ فرمایا ایمان والو، جب تمہارا ارادہ نماز کا ہو تو پھر اچھے طریقے سے اپنے چہروں کو دھو لیا کریں، اور وأيديكم إلى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کریں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح بھی کر لیا کریں، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کریں۔ یہ فرائض کا بیان ہے۔ پھر ان فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں ہوتی ہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لے 3 مرتبہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور دعائیں جو ہر عضو کو دھونے کی آئی ہیں وہ یاد ہو تو بہت ہی بہترین ہے، وہ وضو کے نور کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح مسواک، اہتمام وضو کے اہتمام میں ہے، مسواک کا ہم اہتمام کریں۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یاد رکھیں۔ اس کو اس وقت مجموعی طور پر امت نظر انداز کر چکی ہے۔ ہم ماڈرن ہو گئے، ٹوتھ پیسٹ کے عادی ہو گئے، برش کے عادی ہو گئے، وہ آپ کرتے رہیں، وہ کر لیں دانتوں کی صفائی کے لیے، مسواک کر لیں سنت کی ادائیگی کے لیے۔ بہت اہم ترین عبادت ہے، اس پر میں زور دیا کرتا ہوں اکثر، اللہ کرے کسی کے پلے یہ بات پڑے کہ مسواک میں جو برکت ہے وہ آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسواک میرے نبی کا عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ لربہ، مسواک منہ کو پاک کر دیتا ہے اور اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ منہ بھی پاک صاف ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اور حضور کا اتنا پسندیدہ عمل تھا، آپ سونے سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اٹھنے کے بعد مسواک فرماتے تھے، ہر وضو میں مسواک فرماتے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے جاتے آخری وقت بھی آپ مسواک فرما کر دنیا سے تشریف لے۔ اتنا پسندیدہ عمل ہے، امت اس کو اپنائے۔ ہر نماز کے وقت مسواک پاس ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ سنت سمجھ کر اہتمام کے ساتھ مسواک کرنے والے کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ پڑھ کے جانا دنیا سے نصیب ہوگا، دنیا سے جانا کلمہ پڑھ کے نصیب ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا اس کی جنت پکی ہو گئی۔ تو اس کے لیے ہم اہتمام کریں ان نیکیوں کا، تاکہ خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو، اور جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ کامیاب ہو، اس کی کامیابی تو پکی ہو گئی۔ تو بہرحال اسباغ الوضوء فی الصبرات، مشقتوں میں اہتمام کے ساتھ وضو کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے، تو اس لیے اس میں پوری طرح اہتمام کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کامل وضو یہی ہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے 3 مرتبہ اہتمام کے ساتھ دھوئے، اور پوری طرح سنت کی ادائیگی کا خیال کرے، داڑھی کا خلال کرے، انگلیوں کا خلال کرے، کوشش کرے کہ وضو کمال طریقے سے ہو۔ بندے کی نیت اور کوشش کو اللہ دیکھتا اور جانتا ہے، اس پر اجر دیتا ہے۔ تو اسباغ الوضوء فی الصبرات، مشقتوں میں وضو کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا،
انتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کی انتظار میں رہنا بھی مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لوگ، یہ بڑی اچھی خوبی ہے کہ بندہ ہر وقت نماز کی فکر میں رہے۔ اس کا لب لباب یہی ہے کہ بندے کے ذہن میں نماز سمائی رہے، وہ ایک پڑھ کے جاتا ہے دکان پہ، کھیتی باڑی میں، گاڑی چلاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہیں نماز نہ رہ جائے، کہیں جماعت نہ رہ جائے۔ یہ اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا الصلاۃ بعد الصلاۃ کفارۃ لما بینہما، کہ نماز، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، جب بندہ مومن دوسری نماز پڑھتا ہے تو درمیان والے وقت کے گناہ اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے، جب بندہ نماز کی فکر میں رہتا ہے تو اس کا دھیان مسجد کی طرف رہتا ہے۔ ظاہر نماز تو مرد کی مسجد نہیں ہوتی افضل نماز، تو اس کا دھیان مسجد کی طرف رہتا ہے۔ اور جس کے دل کی تاریں مسجد سے جڑی رہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جب زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی اور سورج قریب تر آئے گا، لوگ پسینوں میں ڈوبیں گے، ایسے خوش نصیب انسان کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے سکون میں جگہ عطا فرمائے گا، جس کا دل رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو مسجد میں آ کر ایسے سکون ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون مل جاتا ہے۔ اور والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، مومن منافق مسجد میں آ کر ایسے بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں آ کر بے چین ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کب نکلے گا۔ پرندہ کہتا ہے کب یہ بوا دروازہ کھلے اور میں نکل جاؤں، منافق بھی کہتا ہے کہ کب کوئی مولوی صاحب جان چھوڑے کہ میں نکل جاؤں۔ تو ہم اپنا، یہ تھرمامیٹر ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کچھ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو لوگ مولوی صاحب کو گھور کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے۔ بھائی ٹائم کا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جنت میں بیٹھے۔ یوں حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب کھایا پیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں تو موت کے بعد جائیں گے، فرمایا یہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں، انہیں میں جا کر خوب ذکر کیا کرو، گویا کہ آپ جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، مومن کا دل مسجد میں لگنا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے اور بہت اچھی چیز ہے، یہ خوبی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ الصلاۃ، انتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز پڑھ کے دوسری کا منتظر رہنا بندہ مومن کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اور تیسری خوبی میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ پوری 6 ہو جائے، نقل الاقلام للجماعات، جماعت کی نماز میں جانے کے لیے چل کر جانا، یہ بھی بندہ مومن کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ دیکھیں چل کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحیح سلامت ہے، مسجد قریب ہے تو پیدل چل کے مسجد میں جانا افضل ترین ہے۔ ہر قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، تو بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے، انہوں نے قریب آنا چاہا تو آپ نے فرمایا وہیں رہو، تمہارے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، تمہارے قدموں کے نشانات بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو مسجد کی طرف آنا بہت بڑے اعزاز کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجد میں آتے ہیں، یعنی فجر اور عشاء میں آتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اور قیامت کے دن کا جو نور ہے نا، وہ جسے مل گیا وہ کامیاب ہوگا، اور یہ اہل ایمان کی علامت ہوگی کہ اللہ انہیں نور عطا فرمائیں گے۔
فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا قیامت کے دن جب اہل ایمان چلیں گے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور چلے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ قیامت کے دن منافق جب اہل ایمان کا نور دیکھیں گے تو کہیں گے ہمارا نور کہاں ہے؟ انہیں کہا جائے گا یہ دنیا سے لانا تھا، تم وہاں سے نہیں لائے، اس لیے آج تمہیں نور نہیں اندھیرے نصیب ہوں گے۔ ان کے اور اہل ایمان میں دیوار حائل ہو جائے گی، وہ ظلمات میں ہوں گے، اہل ایمان انوارات میں ہوں گے۔ تو یہ نیکیاں متشکل ہو کر نور بن جائیں گی۔ تو نقل الاقدام للجماعات، جماعت کی نماز میں جانے کے لیے قدم اٹھانا بندہ مومن کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ باقی اگر بندہ معذور ہے یا مسجد دور ہے تو اسے سواری پر سوار جانا بھی جائز ہے، اس پر بھی اجر ہوگا، لیکن پیدل جائے اور اس کی بس میں ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ بہترین خوبی ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا ذرا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں یہ کوئی خوبی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم وضو کیسا کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر نمازوں کا اہتمام نہ ہو نا، بعض لوگ نماز یوں پڑھتے ہیں کہ وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملا تو نہ پڑھی، اور جو پڑھی بھی وہ بھی ایسے بس ٹھوکریں مار دی، تو ان کے لیے بھی قرآن میں وعید ہے۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ پر ٹھیک ہے ٹائم مل جائے تو پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب نہ ملے تو رہ جاتی ہے۔ یہ غفلت والی نماز ہے، ان کے لیے بھی فویل للمصلین ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہاں تو اہتمام مطلوب ہے، اور کہیں اگر قضا ہو جائے تو استغفار بھی ضروری ہے اور قضا پڑھنی بھی ضروری ہے۔ مجبوریاں اللہ نے بندہ مومن کے ساتھ لگائی، اس لیے شریعت میں قضا کا کنسیپٹ بھی رکھا، کیونکہ کمزور ہے انسان، ممکن ہے کہ کبھی اس کی آنکھ نہ کھلے سارے اہتمامات کے باوجود بھی، کیونکہ یہ چیز اللہ نے اپنے نبی سے کروا کے دکھائی تاکہ امت کے لیے آئیڈیل تو بنے، لیکن اس کی نیت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ اہتمام کتنا کرتا ہے۔ کسی کی مفتی کے ہاں تو فتویٰ لے لے گا کہ مجھ سے قضا ہو گئی اس عذر کی وجہ سے، لیکن اللہ تو دل جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کتنا پانی ہے۔ تو بہرحال نمازوں کا اہتمام، جماعت کا اہتمام ہو، یہ خوبیاں ہیں جن کی برکت سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور یاد رکھنا صغیرہ گناہ ان خوبیوں کی برکت سے جھڑتے ہیں، اور ان اعمال کی برکت سے اللہ توبہ کی سچی توفیق بھی دیتا ہے، جیسے کبیرہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ کہ حقوق العباد کی ادائیگی تو بہرحال کرنا ہوگا۔ ہم لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں نا، ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے میں تو بڑے مستعد نظر آتے ہیں اور پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بہت غبن کیے ہوتے ہیں۔
تو اس لیے اگر کسی کا حق دبا کے رکھا، کسی کی زمین دبا کے رکھی، کسی کا پیسہ دبا کے رکھا، تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک اسے واپس نہیں کریں گے۔ وہ کرنا ہوگا، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہم ویسے بڑے صوفی صافی نظر آتے ہیں ہم لوگ، جن کے اوپر دین کا لیبل ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تہجدیں اور ہماری عبادات بس کافی ہیں، یہ چھوٹی موٹی ڈنڈی مار لیں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ شیطان بڑا شاطر ہے، وہ ہر بندے کو یہ نہیں کہتا کہ تو نماز نہ پڑھ، اسے پتہ ہے یہ تیر یہاں بہدف ثابت نہیں ہوتا، یہ نہیں رہے گا، اس سے وہاں ڈنڈی مروا دیتا ہے جو اس کی عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے حقوق العباد صاف رکھیں۔ چند روزہ زندگی ہے، چند ہزار یا چند لاکھ یا چند مرلے کیا کر لیں گے؟ موت کے بعد دوسرے ان پر جھگڑیں گے اور یہ دبانے والا علیحدہ قبر کی تنہائی میں عذاب بھگتے گا۔ تو یہ خطرناک چیزیں ہیں بھائی، ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں، ان معاملات میں کلیئر رکھیں۔ تو بہرحال یہ ضمناً ایک بات آ گئی، 3 خوبیاں جس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اب 3 وہ خوبیاں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ بندہ مومن کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، بہرحال 3 وہ جن سے درجے بلند ہوتے ہیں، آپ نے پہلا فرمایا کہ طعام الطعام، غریبوں کو، مسکینوں کو، مستحقین کو کھانا کھلانا۔ اب کھانا کھلانے کی کئی شکلیں ہیں، ضروری نہیں کہ دسترخوان لگا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں ان کا تعاون کرے، غریبوں کا، مسکینوں کا، مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرے۔ اور صدقے کے متعلق شریعت کا ضابطہ یہ ہے، ایک تو صدقات واجبہ ہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، ضروری ہے، فرض ہے، دینی پڑے گی، نہ دے تو توبہ سے معافی بھی نہیں ملے گی۔ صدقۃ الفطر ہے، جس پہ واجب ہے دینا ہوگا، قربانی ہے جس پہ واجب ہے دینی ہوگی، یہ توبہ سے معافی ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ کرنا ہوگا۔ ایک ہے نفلی صدقات، بندہ مومن کو نفلی صدقات کس طرح کرنے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ایسا بھی نہ بنیے کہ بالکل کنجوس ہو کر اپنا ہاتھ گردن سے چمٹا کے بیٹھ جائیں، کسی کو کچھ بھی نہ دیں، اور یوں بھی نہ کیجئے کہ اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ ہر کوئی حضرت ابوبکر نہیں بن سکتا، ہر کوئی ابوبکر صدیق نہیں بن سکتا کہ سوئی بھی نہ رہنے دے، اس لیے کہ پوری امت میں ابوبکر جیسا تو ہے ہی کوئی۔ عام مومنین کو کہا بالکل کنجوس مکھی جوس بھی نہ بن جائیے، اور اتنا بھی نہ کیجئے کہ سب کچھ لٹا کر خود بھیک مانگنے بیٹھ جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کیجئے، میانہ روی اختیار کیجئے، کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں۔ یہ جو صدقہ ہے یہ درجات کو بلند کرتا ہے، بلکہ صدقے کی 3 خوبیاں مختلف روایات میں آپ نے فرمائی ہیں، اور تینوں ہی بڑی عجیب مفید ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة ترد البلاء وتدفع میتۃ السوء وتدفع غضب الرب۔ فرمایا صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دنیا میں مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا بری موت کو دفع کرتا ہے، موت کی تلخی کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام، جب یہ عدالت اللہ کی عدالت میں جائے گا تو اللہ کے غصے کو یہ عمل رحمت میں تبدیل کر دے گا۔ 3 عجیب خوبیاں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور
اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کر نماز کے لیے آتے تھے، لیکن جب کوئی صدقہ مانگنے والا آتا تو خود باہر آ کر اس کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی خادم کو دے دیا کریں۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے ہاتھ سے صدقہ دینے والے کی موت اچھی آتی ہے، صدقہ بری موت کو دفع کر دیتا ہے، میں اس لیے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہوں تاکہ میری موت کی تلخی راحت میں بدل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جب کوئی صدقہ مانگنے والا آتا تو درہم دینار جو اس وقت سکے چلتے تھے وہ دیتی اور خوب صاف کر کے دیتی، خوب اس کو کپڑا مار کے بالکل چمکا کے خود پھر اس تک پہنچاتی۔ کسی نے کہا کہ امی جان ام المومنین اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جب بندہ مومن یا مومنہ کوئی صدقہ دیتا ہے تو جس کو دیتا ہے اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں اللہ کے ہاتھ میں پاک صاف چیز دیا کریں۔ یہ ذوق تھا ان کا جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ تو اس لیے پہلا فرمایا اطعام الطعام، اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یاد رکھو مسلمان، صدقہ دینا بھی کمال ہے، صدقہ بچانا بھی کمال ہے۔ بعض لوگ دیتے نہیں، بعض لوگ دے کے ضائع کرتے ہیں۔ جو دیتے نہیں وہ بھی بری بات ہے کہ کچھ بھی نہ دیں۔ ہم جن کے امتی ہیں ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہ گیا، جو بھی سوالی آیا کبھی کوئی خالی نہ گیا، یہاں تک کہ آپ کے در اقدس میں کچھ نہ تھا تو آپ نے کسی نہ کسی صحابی کی ڈپٹی لگائی کہ اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو کچھ نہ کچھ صدقات کرنے کا اپنی استطاعت کے مطابق معمول مومن کو بنانا چاہیے، اچھی چیز۔ لیکن اس میں دو کام ہیں، ایک یہ کہ صدقہ کرتے وقت نیت ٹھیک رکھیں، نیت اللہ کی رضا کی ہوگی تو صدقہ قبول ہوگا، نیت ریا کی ہوگی کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے تو پھر لوگ ہی کہیں گے اللہ اجر نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ صدقہ دینے کے بعد بھی اس کی حفاظت کریں۔ بعض لوگ صدقہ تو دیتے ہیں اور کہیں غریب سے ان بن ہو جائے تو کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، اب تک ہماری زکاتیں کھاتے رہے اور ہم آنکھیں دکھاتے ہیں۔ فرمایا صدقہ دے کر احسان جتلانے والے کی طرف قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے جو دیا تھا کوئی اس کا ذاتی تھا، اس کو بھی تو رب نے دیا، اس کی تو ڈیوٹی تھی کہ تو تقسیم کر۔ جس کو اللہ مال دیتا ہے اور جس کے در پہ فقیر بھیجتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے کہ تو ان کو دیا کر، یہ تو اس کا کرم ہے کہ تیرا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر بعد میں کوئی احسان جتلا دے تو اللہ کی نظر سے یہ احسان جتلانے والا بندہ گر جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو رب کی نظروں سے گر جائے گا وہ کہاں سمائے گا۔ اس لیے جس کو صدقہ دیتے ہیں اس پر احسان نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے یا بندی ہے جس کا میں نے تعاون کیا ہے، یہ اس لیے کیا کہ یہ بھی رب کی مخلوق ہے، اللہ راضی ہو جائے، پھر تو کامیابی ہے۔ اور اگر اس کو تانے مارے یا اس کو کہا کہ میرا فلاں کام کر دے اور دل میں یہ سوچا کہ یہ صدقہ جو لیتا ہے یہ تو کرے گا، تو صدقہ برباد کر دیں، اس سے کوئی تما نہ رکھیں۔ ہاں وہ اگر آپ کو دعائیں دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، وہ تو اس کا ظرف ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارا نوکر رہے جس کو ہم صدقہ دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ کسی کام کا نہیں، ضائع ہے۔ تو صدقہ دینا بھی ہے، اسے بچانا بھی ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو بندہ مومن کے اعمال کو نکھار دیتی ہیں، اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں، اسے اللہ کی نظر میں عظیم تر بنا دیتی ہیں۔ اور قرآنی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی مانگنے والا مرد آ گیا یا عورت آ گئی اور آپ دیکھتے ہیں وہ مستحق نہیں تو اسے کہو معاف کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ اسے کوئی گالی دے دے معاذ اللہ، یہ غلط۔
قرآن نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. یہ کہہ دینا کہ معاف کر دیں یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ صدقہ بھی دے دیں اور 10 باتیں بھی سنا دیں. تو پھر فائدہ کوئی نہیں. پھر آپ نے صدقہ دے دیا, اپنا مالی نقصان بھی کیا اور ضائع بھی کر دی. تو اگر نہیں دینا تو اسے کہیں معاف کر دو, لیکن یہ کہ اس کو 10 باتیں سنا دیں. اور بسا اوقات یہ اگلا بندہ اگر مستحق ہو تو اس کی فریاد اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے. بڑی خطرے کی بات ہے. اس پر مجھے 2 باتیں یاد ہیں. ایک مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, ہمارے اکابر میں بہت بڑا نام ہے. یہ مفتی تقی صاحب مدظلہ العالی کے والد, بہت بڑی شخصیت تھی. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گاڑی میں سفر کر رہے تھے, ایک بندہ مانگنے والا آیا. مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اسے کچھ دے دے. کہتے ہیں میں نے کہا ابو جی یہ مستحق تو نہیں. تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی تھی. مفتی صاحب نے فرمایا بیٹا مستحق تو ہم بھی نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ابا جی کیا مطلب؟ فرمایا بیٹا یہ جو ہم گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں, ہم کوئی اس کے مستحق تھے؟ یہ اس کی نظر کرم ہے, اس کے کرم کا صدقہ ہے. مستحق ہم بھی نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں دیا ہے, مستحق یہ بھی نہیں ہے تو تب بھی دے دے. واجب صدقہ فرض زکوٰۃ نہ دیں لیکن کچھ نہ کچھ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مستحق تو ہم بھی نہیں ہیں. اور ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا, اللہ کرے کہ یہ ساری صفات پوری ہو جائیں. یہ عراق کے اندر ایک امیر آدمی تھا, بادشاہ. اور یہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا اس دور کے, یہ بڑے عجیب عجیب مزاج کے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں, ان کے قصے نشان عبرت ہیں. اس کی بیوی کا نام مورخین نے لکھا ہے ربیعہ. وہ بڑی نیک صالح خاتون تھی اور بڑی سخی قسم کی خاتون تھی. ایک فقیر آیا ان کے دروازے پر مانگنے کے لیے, تو باہر سے اس نے صدا لگائی, اندر سے شوہر نے کہا اس کو کچھ نہ دینا, آ جاتے ہیں ہر روز مانگنے کے لیے منہ اٹھا کے. مگر عورت کا نرم دل تھا اور سخی فطرت تھی. اس نے شوہر کے کہنے کے باوجود کچھ اس کو دے دیا اور شوہر نے دیکھ لیا. اس نے کہا اچھا, میں نے کہا نہیں دینا, پھر بھی تو نے دے دیا, جا فارغ. اس کو طلاق دے کر فارغ کر دیا. اس فقیر نے یہ ساری باتیں سن لی, اور وہ تو پہلے مخلوق سے مانگتا تھا نا. اس کو ضرب لگی کہ ایک خاتون میری وجہ سے بے گھر ہو گئی. وہ گھر گیا, مصلی بچھا کر اللہ سے کہا یا اللہ آج کے بعد بس تجھ ہی سے مانگوں گا, اور تو ساری چیزوں پر قادر ہے, مجھے اس قابل بنا کہ میں اس عورت کا سہارا بن جاؤں. اللہ نے اسے مال دے دیا. رب تو قادر ہے, وہ فقیروں کو مالدار بنا دے, اسے کیا مشکل ہے. اللہ نے اسے مال دیا, دولت دی, نعمتوں کی ریل پیل ہو گئی, اور اس نے وہاں پیغام نکاح دے دیا اور قبول ہو گیا, اور یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے. ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی مانگنے والا آیا, تو حسب معمول وہ عورت آئی دیکھنے کے لیے, دینے کے لیے کچھ. جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے زور سے چیخ ماری. اس کا شوہر دوڑ گیا, کیا ہو گیا؟ اس نے بیوی کو اٹھایا اور فقیر کو بھاگے. اور وہ جب سنبھلی تو اس نے کہا یہ جو مانگنے والا تھا یہ میرا پرانا شوہر تھا. اللہ نے اس کو در در کا بھکاری بنا دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے. بہرحال اطعام الطعام, صدقہ دینا درجات بلند کرتا ہے. دوسری چیز افش السلام, سلام پھیلانا, السلام علیکم کہنا.
یہ بندہ مومن کے درجات بلند کرتا ہے، بلکہ البادی بالسلام بری من الکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، اللہ اس کو تکبر سے بری کر دیتا ہے۔ ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام، فرمایا اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرتا ہے، سلام کو رواج دیتا ہے۔ آج کل یہ بھی ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے لیکن کہ ہم سلام نہیں کرتے۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اس طرح لوگوں سے پوچھ لیتے السلام علیکم نہیں کہتے، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور بسا اوقات کسی بندے کو جب آپ سلام کریں گے اور وہ وعلیکم السلام کہتا ہے تو بعض دفعہ وہ اتنا اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے کہ واپسی جو آپ کو وعلیکم السلام کی دعا دیتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس نیکی کو عادات میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی، اس نے آ کے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا عشرۃ 10۔ دوسرے نے کہا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا بندہ ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 10، 20، 30، 10، 20 کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اس پہلے نے صرف السلام علیکم کہا، اللہ نے 10 نیکیاں دی، دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اللہ نے 20 دی، تیسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ نے 30 نیکیاں عطا کی۔ تو یہ چند لفظوں میں ہم آخرت کے لیے بہت کچھ کما رہے ہیں۔ اس لیے سلام کو رواج دیں، سنت سمجھیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اس سے بندہ مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ وقت اس تقریر میں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، میرے خیال میں ابھی تک 1:30 ہونا چاہیے تھا، یہ تو وقت اس سے بھی اوپر ہو۔ بہرحال یہ دوسرا وقت السلام، سلام کو رواج دیں، اور تیسری نیکی جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں نا اس وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز، یہ صالحین کا شعار ہے اور بندہ مومن کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوبیاں نصیب فرمائے۔ اور یہ ساری خوبیاں کس در سے ملی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقصد سے ملی ہیں۔ ہمارا اللہ کے بعد سب سے اہم ترین سہارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے ان کی عزت، عظمت، عفت کے تحفظ کے لیے بندہ مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ جو پہلے ایک فیصلہ آیا تھا ہماری سپریم کورٹ کا متنازع، اور اس پر امت مسلمہ نے احتجاج کیا، اور کل سپریم کورٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب متظلہ العالی نے، اور اسی طرح مفتی تقی صاحب متظلہ العالی اور دیگر حضرات کی محنت سے چیف جسٹس صاحب اور دیگر ججز نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ ہم اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اگر انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہوئی تو انہوں نے واپس لے لی، اچھا اقدام ہے کہ امت بہت بڑے انتشار سے اور فساد سے بچ گئی، ورنہ اس پر پتہ نہیں کتنی قتل و غارت ہوتی۔ اور اللہ نے یہ صحرا پھر ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے سر پہ سجا دی۔ یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ پہلے جب ختم نبوت کا یہ دستور میں لکھا گیا کہ ختم نبوت کا جو قائل نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس وقت بھی دلائل کی جنگ لڑنے والے مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تھے۔ اور اب جب عدالت عالیہ سے ایک غلطی ہوئی اور اس کے ازالے کے لیے جانا پڑا تو تب بھی دلائل کی جنگ لڑنے والوں میں مفتی محمود کا بیٹا شامل ہے۔ اس لیے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مولانا نے یوم تشکر منانے کی کال دی تھی، ہم اس پر اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جس نے
یہ خوشخبری ہمیں سنائی زندگی میں، اور جن جن علماء نے اور لوگوں نے اس میں احتجاج کیا اور یہاں پہ کام کیا، ان سب کو کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور مولانا کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کرے وہ اسی طرح نظریات کی جنگ اور امت مسلمہ کی جنگ دلائل کے ساتھ اور جرت کے ساتھ لڑتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری طرح ان کی اور دیگر علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔